بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں بچے گھتم گھتا تھے۔ ایک کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا جبکہ دوسرا اسے آرام سے پیٹ رہا تھا۔ عمر میں واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مار کھانے والا چھوٹا سا بچہ بری حالت میں ہونے کے باوجود بھی بڑھ چڑھ کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا آگے بڑھتا اتنی اسے مار پڑتی تھی۔ آس پاس 3 بچے کھڑے تھے جو اس کی پٹائی پر ہنس رہے تھے۔ جب کبھی بھی مار کھاتے کھاتے وہ بچہ ان کے پاس آتا، 1-2 لات گھونسا مار کر وہ بچے بھی اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ اسکول کے گیٹ کے باہر اس کھیل میں اتنا مصروف تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب ایک ٹیچر ان تک پہنچ گیا۔ اف اللہ، یہ تو حیدر ہے! ٹیچر نے بھاگ کر پٹنے والے بچے کو پکڑا اور غصے سے آگ بھگولا ہو کر 2-2 3-3 وہاں کھڑے مارنے والوں کو لگا دی۔ ظالموں، کیا حال کر دیا ہے اس کا! اف خدایا، اس کا باپ نہیں چھوڑے گا تم سب کو! سر عارف نے ان بچوں پر چیختے ہوئے کہا۔ حیدر نہ صرف کلاس کا سب سے لائق بچہ تھا بلکہ اس کے فادر بھی شہر کے مشہور تاجر تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا ہی بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ، اور اسکول میں اچھی خاصی فنڈنگ بھی انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ چلو بیٹا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں ہے آج، سر عارف نے پریشان ہو کر حیدر سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ لیٹ ہو گیا ہے سر، حیدر نے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو آؤ بیٹا، یہاں سے چلو۔ سر عارف تھوڑا آگے چلا تو حیدر اپنے بکس اور بیگ سمیٹنے لگا تو اسے کمال کی طنز بھری آواز سنائی دی۔ اپنے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، ہمیشہ باپ کے سر پر ہی اڑتا ہے۔ یہ سن کر حیدر کے اندر ایک تیش کی لہر اٹھی، مگر بڑی مشکل سے اس نے خود کو قابو کیا۔ اور کمال، یہ وہی لڑکا تھا جس سے حیدر مار کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حیدر بولا، میری ہمت بھی تجھے پتہ چل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کلائی پر پہنی ہوئی گھڑی اتار کر سڑک پر دے ماری اور پھر گھڑی اٹھا کر کمال سے مخاطب ہوا، یہ دیکھ، وقت رک گیا، وقت یہاں رک گیا ہے۔ کسی دن میں اسی وقت اکیلا یہاں آؤں گا، تم اپنے ان کتوں کو بھی لے کر آنا، دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ہمت ہے۔ حیدر نے کمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بچہ چھوٹا تھا مگر اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کمال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حیران تو وہ پہلے سے ہی تھا کہ ایک ایسا بچہ ہے جو مار کھا کھا کر بھی رونے کے بجائے آگے بڑھ کر پھر گلے پڑ جاتا ہے۔ کمال حیدر کو سر عاطف کے ساتھ جاتا حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو تو عمر نے بابا جی سے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت ہی آسان کام ہے، مگر اب اسے مشکل ہو رہی تھی۔ کہاں تک نظر کی حفاظت کرتا؟ ہر جگہ وہ صنف نازک موجود تھی۔ وہ بس میں سفر کر رہا تھا اور بس میں رش بھی بہت تھی۔ سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈرائیور والی جگہ سے تھوڑا پیچھے کھڑا تھا۔ ڈرائیور سے پیچھے والی سیٹ پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے طور اتوار سے لگ رہا تھا کہ وہ دیہات سے شہر پڑھنے آئی ہوئی ہے۔ رش اتنا تھا کہ سب کھڑے مسافر بھی ایک دوسرے میں گھستے جا رہے تھے۔ عمر کے آگے ایک ماڈرن سا کوئی منچلا لڑکا، کانوں میں ہینڈز فری لگائے، لمبے سلش بالوں والا لڑکا لڑکی کے سیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ عمر کی ایک نظر پڑ ہی گئی اس لڑکی پر، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ لڑکی واقعی خوبصورت ہے۔ غالباً گاؤں کی دودھ مکھن کی رنگت اس کے گالوں پر ابھر رہی ہے۔ ایک نظر پڑتے ہی عمر نے فوراً نظریں جھکا لی، لیکن ایک ہی نظر میں جو مشاہدہ ہوا وہ دل میں سما گیا۔ اب عمر نظریں اپنی پاؤں پہ جمائے کھڑا تھا۔ بس والا بھی کوئی گاہک ڈرائیور معلوم ہوتا تھا، ایسے بس لہرا کر کراسنگ کر رہا تھا جیسے کسی سے ریس لگی ہو۔ بس اب کافی دیر سے ہموار سڑک پر گامزن تھی۔ اچانک چٹاک
چھٹاک کی تو گونجدار آواز سے بس گونج اٹھی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ بس کی آخری سیٹوں پر بیٹھے مسافر بھی اٹھ کر دیکھنے لگے۔ آواز عمر کے اتنے قریب سے آئی تھی کہ عمر اچھل سا گیا۔ گھبرا کر اوپر دیکھا تو وہ لڑکی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی غضبناک نظریں اس لڑکے پر تھیں جو عمر کے آگے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے خوف زدہ اور حیرت زدہ سا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ غصے کی شدت تھی کہ لڑکی اردو بولنا بھول گئی اور اپنی مادری زبان سے وہ سننا شروع کیا جو اس لڑکے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی۔ وے بغیرتا، شرم نہیں آندی تینوں؟ ایک واری ہتھ لگا، دو واری ہتھ لگا، تین واری ہتھ لگا، میں اپنی جات تو پرے بھی ہویا کہ ہن تیرا ہاتھ نہ لگے۔ تینوں پھر سمجھ نہیں آئی؟ کی سمجھا سی میں چپ کر کے بے کے برداشت کرتی رواں گی؟ کوئی اپنے خاندان دی سمجھا سی مینوں؟ میں تیرا او حشر کر دینا، تیرے کول بیاہ بھی نہیں ہونا۔ وہ لڑکا ششت کھڑا، نظریں جھکا کر کھڑا رہا اور پوری بس یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد لان تان شروع ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ کنڈکٹر نے بس رکوا کر اس لڑکے کو اتار دیا، ورنہ شاید سب موقع کی غنیمت جان کر اس کو پیٹ دیتے۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ عمر اپنا ارادہ اور بابا سے کیا معاہدہ بھول گیا اور بے ساختگی سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا، جو اب ایسے آرام سے سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ چند ثانیے بعد عمر کو یاد آیا اس نے کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ فوراً عمر نے اپنی نظریں جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد بس اڈے پر پہنچ چکی تھی۔ عمر سے پہلے وہ لڑکی اتری۔ جب عمر اتر کر روڈ کراس کرنے لگا تو پیچھے سے اس لڑکی نے آ کر مخاطب کیا، اتنا شریف بھی نہ بنو کہ دنیا میں موجود بدماش بھی نظر نہ آنے لگیں۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکی دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، ایک لڑکی حیا سے سمٹی بھی رہے تب بھی اس کی چھٹی حس ہر طرف دیکھ لیتی ہے اور وہ ہر نظر کی پہچان کر لیتی ہے کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی۔ عمر اس کی باتوں پر غور کرنے لگا اور پھر اپنے آپ کو کوسنے لگا، کیونکہ بات کرتے وقت اس کی نظریں بھی لڑکی پر تھیں، حالانکہ وہ نظریں جھکا کر بھی بات کر سکتا تھا۔ جو بہت آسان سمجھا تھا وہ کام کافی مشکل لگ رہا تھا۔ برسوں کی عادت کہاں ایک دن میں چھوٹتی ہے۔ سر راشد کا لیکچر دینے کا انداز سب سے الگ تھا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے آخری 10-15 منٹ بچا کر مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے۔ آج بھی وہ لیکچر کے آخر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے رہبر اور رہنما ہیں۔ انہوں نے جب اتنی بات کی تو قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا تعلق لبرل اور میرا جسم میری مرضی والی نظریات رکھنے والے گروپ سے تھا۔ اسے ہمیشہ ایسے موضوعات سے چڑ تھی۔ سر راشد نے قاسم کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو کیا بات ہے؟ قاسم، دیکھیں میں صرف دلیل اور حجت کے طور پر کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں۔ آج کا دور سائنسی دور ہے، راکٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہائیڈروجن بمز کا دور ہے، آج پراکسی وارز کا دور ہے، تلواروں سے جنگیں وغیرہ لڑنے کا دور گزر چکا ہے۔ آج اب اسی وقت اس موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہنمائی کر رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ قاسم چالاک تھا، بات بھی اسی انداز سے کی کہ اسے گستاخ بھی سمجھا نہ جائے اور اعتراض بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی اور اس بار تو کھولا نے بھی مڑ کر قاسم کی طرف دیکھا۔
عمار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کھولا کہ نظروں میں عجیب سی کیفیت اور چمک تھی، جسے شکار کی طرف بڑھتے درندوں کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ سر راشد بھی کچھ لمحوں کے لیے چپ ہوئے۔ پوری کلاس کی نظریں اب سر راشد پر تھیں۔ کیا کوئی ہے جو قاسم کی بات کا جواب دے سکے؟ سر راشد نے استغفار کرتے ہوئے پوچھا۔ لیکن کلاس میں سب موجود تھے۔ غالباً رٹے رٹائے جواب تو سب دے سکتے تھے، مگر دلیل کے ساتھ موجودہ عالمی حالات کے مد نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہبری کر رہے ہیں، اس کا جواب اب چند لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ ساری کلاس پر خاموشی چھائی تھی۔ سوال بھی ایسا تھا جس کا مسلمان ہو کر بھی جواب نہ دینے پر شرمندگی واجب تھی۔ قصور ہمارا ہے۔ آج کے نوجوان کو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی۔ خیر، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں مسٹر قاسم۔ سر راشد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے، آپ نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر سائنسی اور ٹیکنالوجی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنیں، وہ آج بھی رہبری کر رہے ہیں، مگر ان کی جو راہبری چاہتے ہیں۔ آج کے موجودہ عالمی حالات کیسے ہیں؟ مصر، عراق، شام، ایران، سعودیہ، افغانستان وغیرہ میں جنگی حالات ہیں۔ لاکھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو مسٹر قاسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بہت پہلے بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، مصر میں جب کھانا جنگی ہو، خرابی پیدا ہو جائے تو پورے جزیرہ عرب میں خرابی شروع ہو جائے گی۔ کتاب الفتن، جامع ترمذی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب مصر میں پیلے جھنڈے نمودار ہو جائیں تو شام والوں کو چاہیے کہ زمین 2 سرنگیں بنا لیں۔ 2010 میں مصر میں پیلے جھنڈے نمودار ہونا شروع ہوئے، جو وہاں کی عوام ہاتھوں میں لے کر آ گئی اور مغرب کی جمہوریت لانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ حکومت گرا دی گئی، جمہوریت آ گئی۔ اس کے بعد پورے عرب میں انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ کرنل قذافی جیسا طاقتور شخص بھی ان سے بچ نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک سعودیہ میں نائٹ کلب کا افتتاح ایک فحاشہ تلاوت قرآن پاک کرتی ہے۔ سنیما کھل چکے ہیں وہاں۔ اور ہاں، دوسری بات کیا کہی تھی؟ جب پیلے جھنڈے نمودار ہوں مصر میں تو شام کے لوگوں کو زمین میں 2 سرنگیں بنا لینی چاہیے۔ سر راشد جذباتی ہو گئے تھے۔ ان کی آواز بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھی۔ جائیں، اٹھا کر اپنا قبلہ جس کو مانا ہے اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سائٹ پر جا کر سرچ کریں، فضائی بمباری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو وہی کہیں گے جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، زمین، دوست، خانے یا سرنگیں۔ مصر میں جب یہ پیلے جھنڈے نکلے تھے تو اس کے 1 سال بعد شام پر فضائی بمباری شروع ہو گئی تھی۔ کبھی امریکہ، کبھی روس، کبھی بشار الاسد، کبھی ایران تو کبھی کسی ملک کا جہاز آتا۔ بمباری کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان جان سے جاتے، مگر یہ بات ہمارے رہبر بتا چکے تھے، اور کیا کرنا ہے وہ بھی بتا چکے تھے۔ مزید بات بتاؤں تو سنو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو جائے۔ پھر لوگ اس پر آپس میں اس قدر لڑیں گے کہ 100 میں سے 99 آدمی اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ اگر تم ایسے حالات کو پا لو تو ان لڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ مسند احمد 12945۔ سن رہے ہو؟ سر راشد جذباتیت کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ جاؤ، ابھی جا کر گوگل پر سرچ کرو اور دیکھو بلیک گولڈ کسے کہتے ہیں۔ تیل کو آج بلیک گولڈ کہا جاتا ہے کیونکہ سونے کی طرح اس کی ویلیو بھی مستحکم ہے۔ عراق، شام، ترکی کے جتنے بھی تیل کے ذخائر ہیں وہ سارے دریائے فرات کے آس پاس ہیں۔
1912 میں یہاں تیل کی دریافت ہوئی، اس کے بعد آج تک وہاں جنگ چل رہی ہے۔ بظاہر جو بھی مقاصد ہوں، لیکن پس پردہ یہی خزانہ حاصل کرنا مقصد ہے۔ چاہے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، مگر ان حالات میں کیا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آج بھی تم تو آج کے حالات کی بات کر رہے ہو، قیامت تک وہ ہر دور کے بارے میں ہدایت موجود ہے ان کی، مگر ان کے لیے جو یہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے صرف ایک حوالے سے مثال دی ہے، ورنہ یہ موضوع کھولوں تو سارے حیران ہو جائیں کہ کیسے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی رہبری کر رہے ہیں۔ جوش سے سر راشد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پیریڈ کا وقت کب کا ختم ہو چکا تھا۔ پوری کلاس ایسے سن بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ سر راشد نے اپنی فائلز اٹھائیں اور جلدی سے باہر چلے گئے۔ عمار بھی آج کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں گم تھا۔ اف اللہ، بالکل پرفیکٹ کہا تھا، جیسا کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آج صحیح معنوں میں اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری سمجھ آئی۔ اس نے تو اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آج اس کے دل نے مانا، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں۔ پتہ نہیں اتنے کیسے اور رموز تھے جس سے وہ ہی نہیں اکثر مسلمان ناواقف ہیں۔ لگ بھگ ساری کلاس اسی طرح سوچوں میں گم تھی۔